ایران نے آبنائے ہرمز اور عرب بندرگاہوں پر قبضے کا نیا نقشہ جاری کر دیا۔ کیا ایران خلیجی تجارت پر مکمل کنٹرول چاہتا ہے؟ فجیرہ بندرگاہ ایران کے لیے خوف کی علامت کیوں بن گئی؟ یو اے ای نے آبنائے ہرمز کو بائی پاس کرنے کا منصوبہ تیز کر دیا۔ یہ منصوبہ کیا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آگاہی 313۔ آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک و شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی قیمتی آراء کا بھی اظہار کیا کریں۔ ایران نے آبنائے ہرمز پر کنٹرول کے لیے باضابطہ طور پر خلیج فارس واٹر وے مینجمنٹ اتھارٹی یعنی پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی قائم کر دی ہے، جس کا باقاعدہ طور پر اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھی لانچ کر دیا گیا ہے۔ خلیج فارس واٹر وے مینجمنٹ اتھارٹی نے آبنائے ہرمز کے اوپر ایک نگرانی زون یعنی سرولنس ایریا قائم کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اتھارٹی کی سرکاری اکاؤنٹ کے مطابق ایران نے باضابطہ طور پر آبنائے ہرمز کے انتظامی اور نگرانی کے علاقے کا تعین بھی کر دیا ہے۔ یہ بڑی سنسنی خیز خبر ہے کہ ایران نے ایک نقشہ جاری کیا ہے اور اس نقشے میں اس نے اپنی نہ صرف حدود سے تجاوز کیا ہے بلکہ متحدہ عرب امارات اور عمان کی جو بندرگاہیں ہیں ان پر بھی اپنا کنٹرول ظاہر کیا ہے۔ اس نقشے میں 22,000 مربع کلومیٹر سے زائد کی سمندری حدود میں ایرانی مسلح افواج کی نگرانی کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جو نقشہ جاری کیا گیا ہے اس میں متحدہ عرب امارات کی فجیرہ بندرگاہ اور عمان کی سمندری حدود کو بھی اس نقشے میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق اس علاقے کی حد ہے وہ مشرقی جانب ایران کے جبل مبارک اور متحدہ عرب امارات کے جنوبی فجیرہ کو ملانے والی سرحد سے شروع ہوتی ہے، جبکہ مغربی جانب ایران کے جزیرہ کشم کے آخری حصے سے امارات کے ام القوین تک پھیلی ہوئی ہے۔ ناظرین، ایران کی جانب سے یہ نقشہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے، جاری کیا گیا جب پاکستان کی ثالثی میں امریکہ اور ایران کے درمیان پس پردہ مذاکرات کا سلسلہ وہ جاری ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو گیا ہے۔ ایران کے اس اقدام کو جہریت کہیں یا شرارت سمجھا جائے، آئیں دیکھتے ہیں کہ ایران کے اس اقدام کا مقصد کیا ہے، متحدہ عرب امارات اور عالمی دنیا اس حوالے سے کیا کہہ رہی ہے، فجیرہ بندرگاہ دنیا کے لیے کیوں اہم ہے، اور کیا ایران اس نقشے کے تحت اپنے خلیج فارس اور عمان اور جو متحدہ عرب امارات کی بندرگاہیں ہیں ان کی ساری تجارت پر اپنا کنٹرول چاہتا ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جس کا جواب ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ ایران کی طرف سے قائم کردہ اس غیر قانونی اتھارٹی کے بعد ایران نے اعلان کیا ہے کہ اب سے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تمام جہازوں کو پیش کی اجازت لینا ہوگی، بصورت دیگر ان کی آمد و رفت غیر قانونی سمجھی جائے گی اور سخت کارروائی ہوگی۔ اس ادارے کے مطابق اس علاقے سے گزرنے والے بحری جہازوں کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ پرشین خلیج واٹر وے مینجمنٹ کے ساتھ پیشگی رابطہ کریں اور اس ادارے سے اجازت حاصل کریں۔ یاد رہے کہ خلیج فارس واٹر وے اتھارٹی ایران عراق جنگ اور آبنائے ہرمز کے بحران کے بعد قائم کی گئی تھی، جبکہ ایران نے اس مئی کے آخر میں یہ پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی دوبارہ قائم کی ہے، جس کا مقصد اس اہم گزرگاہ سے گزرنے والے تجارتی جہازوں کو اجازت نامے جاری کرنے اور ان سے ٹرانزٹ فیس وصول کرنے کی یہ اقدام ہے۔ اس اتھارٹی نے حالیہ دنوں میں جہازوں کی نقل و حرکت کے لیے نیا طریقہ کار نافذ کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اب آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں کو سفر شروع کرنے سے پہلے خصوصی ٹرانزٹ اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ مقررہ فیس کی ادائیگی بھی لازمی قرار دی گئی ہے۔ مزید یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جہازوں کو ایک تفصیلی فارم فراہم کیا جا رہا ہے، جس میں جہاز کے سفر سے قبل یہ تفصیل یہ فارم ہے یہ پر کر کے جمع کرانا ہوگا، جس میں جہاز کی ملکیت، عملے کی قومیت، سامان کی نوعیت، انشورنس اور منزل سمیت 40 سے زائد معلومات فراہم کرنا ہوں گی۔ اطلاعات ہیں کہ بعض جہازوں سے ایرانی کرنسی میں فیس یا ضمانت طلب کیے جانے کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے بھی حالیہ دنوں میں دعویٰ کیا ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے کے خواہشمند جہازوں کو ای میل کے ذریعے نئے قواعد و ضوابط ارسال کیے جا چکے ہیں۔ دوسری طرف برطانوی خبر رساں ایجنسی رائٹر کی رپورٹ کے مطابق ایران نے اس جو آبنائے ہرمز کے اہم سمندری راستے سے بحری جہازوں کو گزرنے کے لیے ایک انتہائی پیچیدہ اور کثیر سطحی نظام بھی قائم کر دیا ہے۔ اس نئے نظام کے تحت مختلف ممالک کی حکومتوں کے درمیان براہ راست معاہدے ایرانی حکام کی طرف سے جہازوں کی سخت ترین جانچ پڑتال اور بعض اوقات محفوظ راستے کے بدلے بھاری فیسیں بھی وصول کی جا رہی ہیں۔ ناظرین، خلیج میں اس وقت لگ بھگ 1500 جہاز اور 22,000 سے زائد ملاح پھنسے ہوئے ہیں، اور جہاں جنگ سے پہلے روزانہ 140 کے قریب جہاز گزرتے تھے، وہاں اب گنتی کے چند جہاز ہی گزر پا رہے ہیں۔ اس صورتحال نے عالمی توانائی کے نظام کو تاریخ کے بدترین بحران سے دوچار کر دیا ہے۔ اب ایران کی طرف سے جو نقشہ جاری کیا گیا ہے اور عرب ممالک کی جو بندرگاہوں کو اپنے کنٹرول میں لینے کا جو دعویٰ کیا یا نگرانی میں لینے کا جو دعویٰ کیا گیا، اس کے حوالے سے سخت رد عمل آ رہا ہے۔ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز سے آگے کی سمندری حدود پہ اپنے کنٹرول کے دعوے پر متحدہ عرب امارات نے سخت رد عمل دیتے ہوئے اسے محض خواب کا ایک ٹکڑا قرار دیا ہے۔
خیال رہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی خلیجی ممالک آبنۂ ہرمز پر ایران کے دعوے کو تسلیم نہیں کرتے، اور اب ایران کی جانب سے اس اتھارٹی کے قیام کے بعد متحدہ عرب امارات اور ایران کے تعلقات مزید کشیدہ ہو گئے ہیں، اور بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں ایران اور متحدہ عرب امارات کے درمیان کوئی جنگ ہو۔ متحدہ عرب امارات کے صدر کے مشیر اور جو انور کرکاش نے ایران کی جانب سے جاری کیے گئے اس نقشے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایران کی واضح فوجی شکست کی علامت ہے، لیکن آبنائے ہرمز پر کنٹرول حاصل کرنے یہ متحدہ عرب امارات کی سمندری خود مختاری میں مداخلت کی کوششیں خوابوں کے ٹکڑے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ناظرین، اب آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ متحدہ عرب امارات کی جو فجیرہ بندرگاہ ہے وہ ایران کے لیے کیوں خطرہ ہے اور وہ متحدہ عرب امارات کے لیے کیوں اہم ہے۔ فجیرہ بندرگاہ خلیج عمان پر واقع اور آبنائے ہرمز سے تقریباً 70 سمندری میل کے فاصلے پر ہے۔ چونکہ آبنائے ہرمز ایران جنگ کے باعث عملاً بند ہے، تو اس صورتحال میں عالمی منڈی کے لیے فجیرہ سے ہونے والی ترسیلات کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ ابوظہبی میں تیل کی تنصیبات سے خام تیل کی فجیرہ تک ابوظہبی کروڈ آئل پائپ لائن ADCOB کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے، جسے ابشان فجیرہ پائپ لائن بھی کہا جاتا ہے۔ اس بندرگاہ سے UAE گریڈ کا خام تیل مربان مختلف ٹینکروں میں لوڈ کیا جاتا ہے، اور یہ ٹینکر زیادہ تر ایشیائی ملکوں کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ کپلر کے اعداد و شمار کے مطابق فجیرہ سے گزشتہ سال اوسطاً یومیہ 17 لاکھ بیرل سے زیادہ خام تیل اور ریفائن شدہ ایندھن برآمد کیا، جو عالمی یومیہ طلب کا تقریباً 1.7% بنتا ہے۔ آبنائے ہرمز کی عملاً بندش کے بعد سے متبادل راستے محدود ہو رہے ہیں۔ کپلر کے مطابق سعودی عرب میں بحیرہ احمر کی طرف واقع ینبع بندرگاہ یومیہ 40 سے 45 لاکھ بیرل برآمد کر رہی ہے، جبکہ فجیرہ سے تقریباً 15 لاکھ بیرل یومیہ برآمد کیے جا رہا تھے، مگر اندازوں کے مطابق آبنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے یومیہ 80 لاکھ بیرل کی ترسیل نہیں ہو پا رہی۔ 2025 میں یہاں 74 لاکھ مکعب میٹر بحری ایندھن فروخت ہوا تھا۔ یہ جو فجیرہ بندرگاہ ہے، یعنی اس کے لیے سنگاپور، روٹرڈیم اور چین کے یوشان کے بعد دنیا کی چوتھی بڑی بندرگاہ ہے۔ متحدہ عرب امارات جنگ سے قبل یومیہ 34 لاکھ بیرل سے زیادہ خام تیل پیدا کرتا تھا۔ اس کے پاس 15 لاکھ بیرل یومیہ صلاحیت کی پائپ لائن ہے، جو کچھ مقدار میں خام تیل کو آبنائے ہرمز کو بائی پاس کرتے ہوئے منتقل کر سکتی ہے، لیکن ایران یہ برداشت نہیں کر پا رہا ہے، کیونکہ UAE نے آبنائے ہرمز کو بائی پاس کرتے ہوئے نئی تیل پائپ لائن کے منصوبے کو تیز کر دیا ہے۔ یہ اقدام مشرق وسطیٰ کے جنگ کے باعث اہم آبی گزرگاہ سے برآمدات متاثر ہونے کے بعد کیا گیا ہے۔ ویسٹ ایسٹ پائپ لائن ریاستی تیل کمپنی ایڈنوک کی فجیرہ بندرگاہ کے ذریعے تیل کی ترسیل کی صلاحیت کو دگنا کرے گی، اور توقع ہے کہ یہ اگلے سال فعال ہو جائے گی۔ ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زائد نے ایڈنوک کو اس منصوبے کی جلد تکمیل کی ہدایت جاری کر دی ہیں۔ اس پائپ لائن کے فعال ہونے سے آبنائے ہرمز کی اہمیت کم ہو جائے گی، اور دنیا کو ایک متبادل راستہ جو محفوظ بھی ہوگا وہ مل جائے گا۔ متحدہ عرب امارات، جس نے ماہ کے آغاز میں اوپیک آئل کارٹل سے علیحدگی اختیار کر کے عالمی توجہ حاصل کی تھی، آئندہ سال تک اپنی یومیہ تیل پیداوار کی صلاحیت کو 50 لاکھ بیرل تک بڑھانے کا بھی منصوبہ رکھتا ہے، مگر ایران کو دبئی کا یہ اقدام برداشت نہیں ہو رہا۔ ایران کبھی فجیرہ کو نشانہ بناتا ہے تو کبھی اس کو اپنی نگرانی میں لینے کا نقشہ جاری کرتا ہے۔ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب خلیج کے دو اہم جو تیل برآمد کرنے والے ممالک ہیں، جن کی اپنی پائپ لائنیں اور آبنائے سے باہر خام تیل برآمد کرتی ہیں، جبکہ عمان کے پاس خلیج عمان کی ایک طویل ساحلی پٹی ہے۔ کویت، عراق، قطر اور بحرین کا تیل کی ترسیل کے لیے تقریباً مکمل انحصار آبنائے ہرمز پر ہے۔ اس لیے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب آبنائے ہرمز کی بندش سے اپنے تیل کی جو تجارت کو وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور یہی ایران کو برداشت نہیں ہو رہا، اور وہ شرارت ایسے کر رہا ہے کہ تاکہ اس اقدام کے ذریعے وہ ان ممالک کو بھڑکائے اور وہ اس پر حملہ کریں، یا وہ ان پر حملہ کرے اور ان کی جو تیل کی تجارت وہ متاثر ہو سکے۔ ایران کے اس غیر قانونی اقدام پر عالمی دنیا کا بھی سخت رد عمل آیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سمندری قانون کے کنونشن کے تحت جہازوں کو دوسرے ملک کے پانیوں سے محفوظ گزر کی جو ضمانت حاصل ہوتی ہے، تاہم ایران نے اس کنونشن کی توثیق نہیں کی ہے، لیکن یہ قانون پوری دنیا کے لیے نافذ العمل ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ اگر ایران آبنائے ہرمز میں ٹول یعنی فیس کا نظام نافذ کرتا ہے تو امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی معاہدہ ممکن نہیں رہے گا۔ روبیو نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں کوئی بھی اس طرح کے نظام کے حق میں نہیں ہے اور یہ ناقابل قبول ہوگا۔ امریکی وزیر خارجہ نے مزید یہ بھی کہا کہ اگر ایران اس راستے پر چلتا رہا تو یہ نہ صرف معاہدے کو مشکل بنا دے گا بلکہ عالمی سطح پر خطرہ بھی بن جائے گا، اور یہ مکمل طور پر غیر قانونی عمل ہوگا۔ امریکہ نے یہ بھی کہا ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہاز ایران کی جانب سے لاگو کیے گئے قواعد کی تعمیل نہ کریں۔ امریکی پابندیوں کے قوانین کے تحت کسی بھی امریکی شہری یا غیر ملکی کمپنی کے لیے ایران کو ایسی ادائیگیاں کرنا منع ہے، اور ایسا کرنے پر ان کی انشورنس بھی ختم ہو سکتی ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے واضح کیا ہے کہ وہ غیر قانونی ایرانی تجارت کی حمایت کرنے والی کسی بھی غیر ملکی کمپنی کے خلاف کارروائی کے لیے تیار ہے۔
اس حوالے سے چین کے وزیر خارجہ نے بھی آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ایسے انتظامات بین الاقوامی قانون کے مطابق ہونے چاہیے اور ساحلی ریاستوں کو سیکیورٹی خدشات کے ساتھ ساتھ عالمی برادری کے جائز مطالبات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ ایران اپنا آبنائے ہرمز اور جو عرب ممالک کی بندرگاہوں پر کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے یا پھر عرب ممالک اپنی جو آزادانہ تجارت برقرار رکھ سکتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔